پچھلے دنوں بیلجیم میں مشتعل مظاہرین نے سابق بادشاہ لیوپولڈ دوم کے تمام مجسموں کو نشانہ بنایا اور ان میں سے کچھ کو توڑ ڈالا اور دوسروں کو آگ لگا دی اور ان میں سے کچھ کو سرخ رنگ سے برباد کر دیا۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ اس کے ساتھ یہ ساری دشمنی کیوں ہے؟ کٹے ہوئے ہاتھوں کی کہانی کیا ہے؟ 1865 سے پہلے بیلجیم کا مستقبل کا بادشاہ لیوپولڈ دوم، جو اس وقت بیلجیم میں مقیم تھا لیکن مشرق یا افریقہ میں نو آبادیاتی حکمرانی کے قیام کو قبول کرنے پر راضی کرنے کے لیے اعلیٰ عہدیداروں پر کسی طرح کا دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس کے والد کی حکمرانی کے وقت غیر قانونی نتائج کے ساتھ اس معاملے کو ایک قسم کا خطرہ تھا۔ اس کی درخواست کو سرکاری طور پر مسترد کرنے کے باوجود لیوپولڈ دوم مایوس نہیں ہوا، کیونکہ اس نے اپنے عوامی خوابوں کو شخصیت کی شکل دے دی تھی اور اپنے لیے ایک نجی کالونی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے متعدد متلاشیوں کی سرپرستی حاصل کی۔ خاص طور پر ہنری اسٹینلے نے کئی سالوں کے بعد دریائے کانگو کے آس پاس کے علاقے کو تلاش کیا۔ بیلجیم کے تخت پر اس کے جانشین ہونے کے بعد دریائے کانگو اور اس کے گرد و نواح میں لیوپولڈ کی دلچسپی بڑھ گئی، کیونکہ اس کی ریسرچ ٹیموں نے اس علاقے کا سروے جاری رکھا اور سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سرزمین پر اس کی موجودگی حقیقت کا روپ دھار گئی۔ اس نے افریقی ایسوسی ایشن نامی بین الاقوامی ادارہ قائم کیا اور اس نے وہاں پر اس کو ایک رفاہی انجمن قرار دیا، جس کا مقصد تہذیب کو منتقل کرنا اور آبادی کی مدد کرنا تھا۔ کانگو اور دریا کے آس پاس کے اطراف برطانوی پرتگالی استعمار کے علاقوں اور فرانسیسی نو آبادیات کے علاقوں کے مابین ایک بفر زون کی نمائندگی کرتے تھے۔ لہٰذا 1884-1885 کی برلن کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، کیونکہ کانگو افریقی لیگ کو تسلیم کیا گیا تھا اور اس علاقے کو کنگ لیوپولڈ کی نجی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اس علاقے کا رقبہ جو کنگ لیوپولڈ کو دیا گیا تھا، اس کی مقدار 23 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ تھی، جو موجودہ دور بیلجیم کی نسبت 80 گنا زیادہ تھا۔ اس کے بعد اس کے نو آبادیاتی کیریئر نے ایک عہدیدار کی حیثیت اختیار کرنا شروع کر دی اور اس نے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے مقامی لوگوں کی مسلح ٹیمیں تشکیل دیں۔ لیوپولڈ نے اپنی نئی کالونی کو اس بنیاد پر کانگو فری اسٹیٹ کا نام دیا تھا۔ یہ ایک آزاد تجارتی علاقہ اور برطانوی اور فرانسیسی اثر و رسوخ کے مابین ایک بفر ریاست ہوگی۔ اس عرصے میں لیوپولڈ کی کاوشیں اس خطے پر اپنا کنٹرول سخت کرنے اور اس نو آبادیات کو مسترد کرنے والے قبائل کو دبانے پر مرکوز تھیں۔ لیوپولڈ پہلے 5 سالوں میں مایوس ہوا، کیونکہ اس کی سرمایہ کاری کی امیدیں کامیابی کے ساتھ اب تک پورا نہیں ہو سکتی تھیں۔ ہاتھی دانت کی برآمدات جس پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا، اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا تھا اور اس کی نو آبادیاتی انتظامیہ مقروض ہو گئی اور اکثر اس کی ذمہ داریوں پر عیب دار ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت لگتا تھا کہ اس کا ایڈونچر مکمل ہونے کے قریب ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں سن 1890 کے بعد تبدیل ہوئیں، جب قدرتی ربڑ کی عالمی طلب بہت ساری صنعتی شکلوں میں اس کے استعمال کی طلب بڑھ گئی، جس کا لیوپولڈ نے استحصال کرتے ہوئے بالغ کانگو ویلی مردوں کو جبری مشقت کے لیے ربڑ اکٹھا کرنے پر مجبور کیا تاکہ اسے یورپ میں برآمد کیا جا سکے۔ کانگولیس کالونی کو ربڑ کی کان میں تبدیل کر دیا گیا، جس سے اس کے مالک لیوپولڈ اور اس کی چھوٹی سی ریاست کو یورپ کے وسط میں بہت زیادہ منافع ہوا اور 5 سالوں میں پیداوار میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ یہ اس توسیع کے نتیجے میں تھا کہ جمع کرنے کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مردوں کو بھرتی کیا جا رہا تھا۔ لیوپولڈ کی حکومت نے جیسے ہی اسے آزاد ریاست کا نام دیا، اس نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی، جس نے معاشی خوشحالی کی طرف اس کی یورپی بادشاہت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔
لیکن یہ فلاح و بہبود صرف لاکھوں کانگولیوں کی جانوں کی قیمت پر تھی جو ہلاک ہوئے تھے، جبکہ وہ بھوک، غربت اور تکالیف کے سخت حالات میں جبری گلوٹین ربڑ جمع کرنے پر مجبور تھے۔ جیسے جیسے ربڑ کی مانگ میں اضافہ ہوا، نوآبادیاتی حکومت نے ایک مقامی مسلح افواج تشکیل دی جس کو کبیٹا کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا کام پورے کانگولی معاشرے کو ایک غلام معاشرے میں تبدیل کرنا تھا اور ربڑ اکٹھا کروانے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تھا، اور ان قوتوں کو پیداوار میں اضافے کے لیے کچھ بھی کرنے کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ قانون کی عدم موجودگی کے ساتھ ہی پیداوار کو بڑھانے کے لیے شفاقانہ طریقوں پر عمل کیا گیا، کیونکہ نوآبادیاتی طاقتوں نے ہر ایسے کانگولی کارکن کو سزا دینے کے لیے خصوصی قانون نافذ کیے۔ ان کے بچوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے جو ربڑ کا روزانہ حصہ پورا نہیں کرتے تھے، اور یہ طریقے ان کو دھمکانے اور انہیں کام کرنے کی ترغیب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان رواجوں نے استعمار کے خلاف مزاحمت کرنے والے کسی بھی گاؤں کو برباد کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ ہر روز یورپی رہنماؤں کے پیروں پر رکھے ہوئے کٹے ہاتھوں کی ٹوکریاں کانگو فری اسٹیٹ کی علامت بن گئیں۔ در حقیقت ان رہنماؤں نے ان ہاتھوں میں سخت کنٹرول کی علامت کو دیکھا، اور جس سپاہی نے ہاتھ لائے ان کو زیادہ ترجیح دی گئی اور اسے زیادہ پیسہ بھی دیا گیا۔ اس کی خدمت کو مختصر کرتے ہوئے یہاں تک کہ کانگو منقطع ہاتھوں کی سرزمین کے طور پر جانا جانے لگا۔ ربڑ اکٹھا کرنے کے لیے جبری مشقت کے دائرے میں توسیع میں مستقل اضافے کی وجہ سے مردوں نے خود کو غلام بنا لیا اور اپنا وقت ربڑ اکٹھا کرنے میں صرف کیا، جبکہ خواتین اپنی طرف سے ویران زمینوں کی کاشت کرنے سے قاصر تھیں، جس نے معاشرے کو ایک حیرت انگیز قحط تک پہنچایا۔ اس قحط کی وجہ سے 1899 میں بہت ساری جانیں چلی گئیں۔ اس وقت کا کانگولی کا معاشرہ ہر سمت سے موت سے گھرا ہوا تھا۔ بیلجیائی استعمار کے مظالم اور جرائم کے علاوہ بھوک اور بیماری پھیل گئی اور وبائی امراض زیادہ ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ ان تمام حالات کے نتیجے میں کچھ اندازوں کے مطابق آبادی 1885 میں 30 ملین سے کم ہو کر 1908 میں نصف ہو گئی تھی۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے کنبے سے اکھڑ گئے تھے۔ ان کے لیے خصوصی کالونیوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ انہیں فنڈ کی حیثیت سے مستقبل میں برقرار رکھنے کے لیے براہ راست فن لیوپولڈ اور مالی امداد کیتھولک مشنریوں کی نگرانی میں حاصل کی گئی تھی، لیکن حقیقت حیران کن تھی اور حالات سخت تھے، کیونکہ ان بچوں میں سے 50% سے زیادہ بیماریوں کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ یہ تمام مظالم اور خلاف ورزیاں بین الاقوامی برادری کی موجودگی میں ہو رہی تھیں، اور 2 دہائیوں بعد بھی جب پریس نے اس کی تحقیقات نہیں کی، جب لیوپولڈ کے جرائم کی جانچ پڑتال کا مطالبہ کرنے والے برطانیہ اور امریکہ کے دانشوروں سے عوامی تحریکیں اور مہمیں جنم لیتی تھیں، یہاں تک کہ ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ کانگو پر اپنی ملکیت ترک کر دیں۔ 1908 میں لیوپولڈ کے جرائم کے خلاف بڑی بین الاقوامی مہموں کے بعد بیلجیم نے کانگو کو باضابطہ طور پر کالونی قرار دے دیا اور اس کا نام بیلجیم کانگو رکھا گیا۔ 1 سال بعد لیوپولڈ کی موت ہو گئی، لاکھوں متاثرین کو پیچھے چھوڑ گیا اور اپنے ملک کو ہمیشہ کے لیے بدنام کر گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ابھی تک بیلجیم نے کانگو میں لیوپولڈ کے جرائم پر معافی نہیں مانگی ہے، لیکن اس نے اپنی یادداشت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اور اس کی سرزمین پر ہر جگہ لیوپولڈ کے مجسمے بکھیر دیے ہیں، جب تک کہ ان کی جدید ریاست کے بانی کی حیثیت سے جارج فلائیڈ کے قتل کے ذکر کو زندہ کرنے آئے۔ ان جرائم اور اس کے نتیجے میں کچھ دن پہلے مظاہرین نے لیوپولڈ کے مجسموں کو تباہ کر دیا تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ لیوپولڈ نے یہ تمام جرائم ایک بار کانگو کا دورہ کیے بغیر کیے تھے۔